یسألونک عن الاہلہ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے نئے چاند کے متعلق، قل فرما دیجئے یا مواقیت للناس والحج، یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ تم داخل ہو گھروں سے، من ظہورها، اس کے پیچھے سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، ہاں نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ اب چاند کا نمودار ہونا، اس کا بڑھنا، اس کا گھٹنا، یہ ایک شوق پیدا ہوا کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے تاکہ فوائد بتائے جائیں، تو پھر بتایا گیا کہ اس سے تمہاری عبادات، لین دین کے لیے تم وقت مقرر کر سکتے ہو، اپنی عبادات کو کے معاملات تمہارے اسی سے درست ہوتے ہیں۔ اور یہاں جو کہا گیا کہ گھر کے پیچھے حصے سے نہ آؤ، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی کہ عرب کے لوگوں کا دستور تھا کہ جب احرام باندھتے اور انہیں گھر میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آتی تو وہ دروازوں سے داخل نہیں ہوتے بلکہ پیچھے سے داخل ہوتے، اور اس کو بڑی نیکی سمجھتے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، آیا کرو گھروں میں، من ابوابها، اس کے دروازوں سے۔ تقوی یا نیکیاں یہ نہیں جو تم نے اپنی طرف سے مقرر کر لیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے رہو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ کی راہ میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرنا۔ اس لیے اسلام نے عورتوں پر، معصوم بچوں پر، اپاہجوں پر، بوڑھوں پر، کسانوں پر، مزدوروں پر، راہبوں پر ہاتھ اٹھانے سے اسلام نے منع فرما دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ایک سپہ سالار یزید بن ابی سفیان کو الوداع کہنے کے لیے پیدل ان کے ساتھ گئے تو رخصت کرتے وقت انہیں پھلدار درختوں کے کاٹنے، اونٹوں اور دودھ دینے والے جانوروں کو بلا ضرورت ہلاک کرنے سے منع فرمایا۔ تو اسلام وہ ہے جو ایسا تہذیب یافتہ اور متمدن مذہب ہے کہ جس میں جنگی قانون بھی موجود ہے، اور وہ جنگی قانون بھی عدل و انصاف پر مبنی ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے آپ میں بڑے تہذیب یافتہ بنتے ہیں وہ ننھے اور معصوم بچوں پر بم گراتے ہیں اور مسلمانوں کی آبادیوں کو اور ان کی عمارتوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تم سے لڑے، جب تم ان سے لڑو تو تو بھی زیادتی نہ کرنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا يحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، سخت ہے، قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ جب سونار میل نکالنے کے لیے سونے کو پگھلاتا ہے اور پھر اس کو جانچتا ہے تو اس کسوٹی کو فتانہ کہا جاتا ہے، اور اس کا استعمال سخت آزمائش کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو سب آزمائشوں میں سخت ترین آزمائش وہ ہے جو دین کے لیے ہو یا کسی کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے، دین سے پھیرنے کے لیے اس پر آئے۔ تو کفار مکہ غریب مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کے لیے سخت ترین سزائیں دیتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اسی طرح فتنے پھیلا کر مسلمانوں کی یا پوری دنیا کی امن و امن کی حالت کو خراب کرنا، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ جنگ کرو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب، حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ خود تم سے وہاں جنگ کرنے لگیں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، سو اگر وہ لڑیں تم سے تو پھر قتل کرو انہیں۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی سزا ہے کافروں کی۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں یعنی مخالفین اطاعت قبول کریں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ،
اور لڑتے رہو ان سے حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ و فساد، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو بتا دیا گیا یہاں کہ مخالفین اگر اطاعت قبول کریں اور دین کے معاملے میں مداخلت نہ کریں اور ان کے جبر کی قوت ٹوٹ جائے تو پھر ٹھیک ہے، جنگ بند کرنے کا حکم ہے، اور اگر وہ فتنہ پھیلائیں تو پھر ان سے لڑتے رہو، اور اللہ کا دین غالب رہے گا۔ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جنگ کرو۔ فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو نہیں ہے سختی کسی پر، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے۔ والحرمات قصاص، اور ساری حرمتوں میں قصاص ہے، یعنی بدلہ۔ فمن اعتدى علیکم، پس جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی اس پر اتنی ہی، بمثلی، اتنی ہی زیادتی کرو، ما اعتدى علیکم، جو اس نے تم پر کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، نہ ڈالو خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں۔ پہلے جانی جہاد کا حکم تھا، اب مالی جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دے، کیونکہ جب وہ اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دشمن اس پر غالب آ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ اسلم ابی عمران سے روایت ہے کہ جب ہم نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو رومیوں کا ایک لشکر ہمارے مقابلے میں آیا۔ مسلمانوں کی فوج ان کے مقابلے میں ڈٹ گئی۔ ایک مسلمان سپاہی نے تنہا لشکر روم پر حملہ کر دیا اور ان کے صف میں گھس گیا، تو لوگ چلائے کہ اس نے تو اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈال دیا۔ حضرت ابو ایوب کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگوں، تم نے اس آیت کا مطلب غلط سمجھا، آؤ تمہیں میں اس کا شان نزول بتاؤں۔ جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا اور مجاہدوں کی تعداد بھی کافی بڑھ گئی تو ہم انصار نے خفیہ مشورہ کیا کہ اب تو جاں بازوں کی بھی کمی نہیں رہی اور اسلام کو بھی عزت و عظمت حاصل ہو گئی، تو اب ہم مسلسل کئی سال تک اپنی کھیتی باڑی پر اور کاروبار پر توجہ دیں گے، کیونکہ اتنے عرصے سے اس طرف ہم نے توجہ نہیں دی۔ اب ہمیں اپنی مالی حالت درست کرنے کے لیے ساری کوششیں صرف کرنی چاہیے۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں یہ وضاحت تھی کہ اے لوگو، اے انصار، اگر تم جہاد چھوڑ کر زراعت اور تجارت میں گم ہو گئے تو سمجھو کہ تم نے خود کو ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری خود لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے جام شہادت نوش کیا، اور قسطنطنیہ میں ہی، جسے آج کل استنبول کہا جاتا ہے، آپ کا مزار پر انوار ہے۔ یہ آیت کریمہ اور یہ اس کا شان نزول آج کے مال مست اور قال مست مسلمان کو اس جد و جہد کی دنیا میں عزت کے مقام کا راستہ بتا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جب تم جہاد کرنا چھوڑ دو گے تمہارا دشمن تم پر غالب آ جائے گا، وہ تمہیں کمزور سمجھ کر خوب دبائے گا، تو اس طرح تم نے خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا جہاد سے روگردانی کر کے۔ وَأَحْسِنُوا، اور اچھے کام کیا کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محبت فرماتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، اور پورا کرو حج، والعمرۃ، اور عمرہ، للہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گر جاؤ، یعنی تمہیں یعنی وہ کر دیا جائے، محصور کر دیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو قربانی کا جانور جو آسانی سے مل جائے بھیج دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا
वला तहलिक़ू रुऊसकुम, और न मुंडाओ अपने सरों को, हत्ता यबलुगल हदियु महिल्ला, यहाँ तक कि कुर्बानी का जानवर पहुँच जाए अपने ठिकाने पर। अरब कदीम ज़माने से हज करते थे, लेकिन उनका हज उनके लिए एक तिजारती मंडी था, या फिर लोग सैर व तफरीह के लिए आते थे। तो यहाँ बताया गया व अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज उम्रा अल्लाह की रज़ा के लिए करो, उसकी रज़ा हासिल करने के लिए करो, तिजारत के लिए मत करो, सैर व तफरीह के लिए नहीं करो। और अगर तुम महसूर कर दिए गए यानी एहराम बांध चुके और रास्ते में बीमार हो गए, या दुश्मन ने रास्ता बंद कर दिया, या तुम हज के अय्याम में नहीं पहुंचे, जैसा कि अब कोरोना के दिनों में हुआ था कि बहुत से प्लेन वहां पहुंच चुके थे, लोगों ने एहराम बांधा हुआ था, लेकिन उन्होंने उम्रा नहीं करने दिया था और उन जाने वालों को वापस जहाज में बिठाकर भेज दिया था। तो फिर एहराम से निकलने की सूरत ये होती है कि एक जानवर ज़िबाह कर दो, लेकिन वहीं हरम में करो, या फिर किसी के हाथ ज़िबाह करवा दो और उसको कीमत दे दो। फमन काना मिनकुम मरीदन, और तुम में से जो कोई बीमार हो, ओ बिही अज़म मिन रअसिही, या उसके सर में कुछ तकलीफ हो, फफिदियतुम मिन सियामिन, तो वो फिदिया दे रोज़ों से, औ सदक़तिन, या खैरात से, औ नुसुकिन, या कुर्बानी से। क्योंकि सर मुंडाकर एहराम की पाबंदी से निकला जाता है। अब अगर बीमारी की वजह से सर ना मुंडवा सके तो फिर क्या करे? फिदिये के तौर पर रोज़े रखेगा, या सदका देगा, या जानवर ज़िबाह करेगा। जैसा कि सही हदीस से साबित है कि 3 रोज़े रखेगा, या 6 मिस्कीनों को सदका फ़ितर के मुताबिक देगा, या फिर एक जानवर ज़िबाह करेगा। फ़इज़ा आमिनतुम, जब तुम अमन में हो जाओ, फमन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज्ज, तो जो फ़ायदा उठाना चाहे उम्रा के साथ, उम्रे का हज के साथ, यानी वो जा तो रहा है हज के लिए, लेकिन वो एक सफ़र में 2 इबादतें कर रहा है कि उम्रा भी कर रहा है। फमस्तयसरा मिनल हदी, तो उसे जो मयस्सर हो कुर्बानी दे। इसलिए हज तमत्तो करने वाले पर कुर्बानी वाजिब है। क्यों? क्योंकि वो जाता तो हज के लिए है, लेकिन उस सफ़र से उम्रे का फ़ायदा भी हासिल करता है। फमन लम यजिद, बस जो ना पाए, कुर्बानी की ताकत ना रखे, फस्यामु सलासति अय्यामिन, तो 3 दिन रोज़े रखे, फिल हज, हज के वक्त में, व सबअतिन, और 7 इज़ा रजअतुम, जब तुम घर लौट जाओ। यानी 3 रोज़े तो वहीं रखने होंगे, और फिर वो हज के दिनों से पहले पहले, और बाकी 7 घर आकर रखने होंगे। यूँ 10 रोज़े, तिल का अशरतुल कामिला, ये पूरे 10 रोज़े हुए। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम, ये रियायत उसके लिए है कि जो मस्जिद हराम के करीब नहीं रहता, दूर से आया है। वत्तकुल्लाह, और डरा करो अल्लाह से, डरो अल्लाह से। वअलमू, और जान लो, अन्नल्लाह, के बेशक अल्लाह, शदीदुल इक़ाब, सख्त अज़ाब देने वाला है। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के चंद महीने हैं जो मालूम हैं, यानी शव्वाल, ज़िक़ादा और ज़िलहज्जा के 10 दिन। फमन फ़रदा फ़ीहिन्ना, बस जो नियत करे इनमें अल हज्जा, हज की, फला रफ़सा, तो उसे जायज़ नहीं बेहयाई की बात, वला फुसूक़ा, और ना नाफरमानी करना, वला जिदाला, और ना झगड़ना, फिल हज्जी, हज के दिनों में। यहाँ तरबियत की जा रही है कि इन तमाम चीज़ों से हज के दिनों में रुका रहे, ताकि हज का हकीकी मकसद हासिल हो जाए और इसकी नफ्स की तरबियत भी हो। वमा तफ़अलू मिन खैरिन, और जो तुम करो नेक काम, यअलमुहुल्लाहु, अल्लाह उसे जानता है। जो नेक काम तुम्हें कोई काम तुम करते हो, उसे कोई और नहीं देखता। अल्लाह तुम्हारे हर अमल को देख रहा है, वो तुम्हें उसका अजर अजीम अता फरमाएगा। वतज़व्वदू, और सफ़र का तोशा तैयार करो, फ़इन्ना खैरज़्ज़ादि तक़वा, तो सबसे बेहतर तोशा परहेज़गारी है। अरब के अक्सर लोग जब हज की नियतों से खर्च
گھر سے نکلتے حج کی نیت سے تو سفر خرچ ساتھ نہ لاتے اور اس کو توکل کے خلاف سمجھتے، تو حکم ہوا کہ زیادہ راہ لے کر چلا کرو تاکہ تم کسی کی خدمت کرو اور تم دوسرے پر بوجھ نہ بنو۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ بہترین توشہ تو تقویٰ ہے جو سفر آخرت میں کام آئے گا۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، مجھ سے ڈرتی رہو اے عقل مندو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ، نہیں ہے تم پر جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم اپنے رب کا فضل یعنی رزق، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ جب تم واپس آؤ عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس۔ اس لیے جب عرفات سے واپس آتے ہیں تو مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اور ذکر کرو اس کا جس طرح اس نے تمہیں سکھایا۔ تو وہاں پر جو وقت گزارتے ہیں اس میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے ہیں اور اس وقت میں تسبیح و تحلیل تسبیح و تحلیل میں بسر کرنا چاہیے۔ اور یہ وہ رات ہوتی ہے جو 9 تاریخ کو جب حاجی نے میدان عرفہ میں وقوف کر لیا تو اب اس رات کو 9 اور 10 کی درمیانی رات میں وہ یہ رات مزدلفہ میں گزارتا ہے، تو مشعر حرام کے پاس گزارنا زیادہ ثواب ہے اور وہ وقت ذکر و اذکار میں گزارے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ ثم پھر أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ اے قریش تم وہاں سے واپس آؤ جہاں دوسرے لوگ واپس آتے ہیں، جہاں سے دوسرے لوگ واپس آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قریش اپنے لیے یہ بات اچھی نہیں سمجھتے تھے کہ وہ دوسرے لوگوں کی طرح عرفات کے میدان میں وقوف کریں، اس لیے وہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر جاتے اور کہتے تھے ہم تو حرم کے باشندے ہیں۔ تو اسلام قرآن نے بتایا کہ حرم کا باشندہ ہونا کوئی الگ سے قانون و کلیہ حاصل کرنے کا یعنی حقدار نہیں ٹھہرے گا، اس کو وہی کرنا پڑے گا جو سارے کر رہے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ معافی مانگو اللہ سے، استغفار کرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ پھر جب تم پورے کر چکے ہو مناسککم حج کے ارکان، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرا بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ عرب والوں میں ایک جاہلانہ رسم تھی کہ جب وہ حج سے فارغ ہوتے تو بیت اللہ کے پاس آ کر مجلس منعقد کرتے اور اس میں اپنے باپ دادا کی تعریفوں کے پل باندھا کرتے۔ تو حکم ہوتا ہے کہ اپنے رب کریم کو یاد کرو، اپنے باپ دادا کو نہیں، بلکہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ پس لوگوں میں سے بعض وہ ہیں من یقول جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا اے رب ہمیں دے دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں من خلاق کوئی حصہ۔ کیوں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ جب قرآن میں فَمِنَ النَّاسِ آیا وَمِنْهُمْ آیا تو یہ من آیا اور ہم نے اس میں ترجمہ کیا بعض لوگ یا کچھ لوگ، تو یہ من تبعیدیہ کہلاتا ہے، من بعدیہ کہلاتا ہے جو بعض پر افراد میں سے کچھ پر دلالت کرتا ہے۔ وَمِنْهُمْ من حرف جر ہے اور یہاں بعدیت کے لیے آیا ہے۔ وَمِنْهُمْ اور بعض لوگ وہ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں من یقولو جو کہتے ہیں ربنا آتنا اے رب ہمیں عطا فرما فی الدنیا دنیا میں بھی حسنتاً بھلائی، وفی الآخرت اور آخرت میں بھی حسنتاً بھلائی، وقنا عذاب النار اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ مومن صرف دنیاوی منافع نہیں رب سے مانگتا، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اپنا دامن پھیلاتا ہے۔ اور حسنہ سے مراد کوئی خاص چیز نہیں بلکہ ہر اچھائی مراد ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
سب سے بہترین دعا جو ارشاد فرمائی وہ کیا کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ اور پھر قرآن نے ایک اور موقع پر ذکر کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنا جو دنیا کا حصہ ہے وہ بھی طلب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا حصہ بھی بندے کے لیے طلب کیا ہے، اولاد میں، رزق میں، حسن و جمال میں، عزت و جاہ میں۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ سے طلب کرے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے۔ جیسا کہ دھن برسا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کو سمیٹا، تو اللہ رب العزت نے ندا کی، ایوب تو بھی یہ دھن سمیٹتا ہے؟ بولا مولا کہ یہ ہے تو دھن، لیکن اللہ یہ برس رہا تیری طرف سے ہے، تو میں اس سے بے نیاز کیوں ہوں؟ کیونکہ میں تیری کسی نعمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ بعض دنیا کی نعمتوں کے بارے میں نہیں ہمیں تو وہ نہیں چاہیے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ وہ نعمتیں جو تو نے دنیا میں اپنے بندوں کے لیے اتاری ہیں، اللہ رب العزت اس میں ہمارے حصے عطا فرما، ہمیں ان نعمتوں سے عافیت کے ساتھ بہرور فرما، ہمیں دنیا میں بھی مولا بھلائیاں دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کو بڑا حصہ ملے گا دونوں جہانوں میں بسبب ان کی نیک کمائی کے، کہ پھر نیک اعمال بھی کرے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، خوب یاد کرو، فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں اللہ کو۔ وہ کون سی گنتی کے دن؟ یعنی جو ذی الحجہ کے دن 10، 11، 12، 13 کی تاریخوں میں جب مینا میں قیام کرو تو وہاں پر خوب اللہ کا ذکر کرو۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر حج سے فراغت کے بعد لوگ جب وہاں رکتے ہیں تو وہ اپنی دنیاوی نشستیں لگاتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہن کر عورتیں بیٹھ جاتی ہیں، خوب دنیا کی گفتگو ہوتی ہے، دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، حالانکہ وہ دن جو ہیں اللہ کی ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اللہ کی تسبیح و تحلیل کرے، حمد و ثنا میں لگا رہے کہ اتنا بڑا فریضہ ادا کیا ہے، تو اپنے من کی ستھرائی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کی طرف توجہ دے۔ لیکن مسلمان آج کا دیکھیے اب کیا کرتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کر اپنی نشستیں منعقد کرتا ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اور جو جلدی کرے 2 دنوں میں چلا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر، اور جو ٹھہرا فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقى، اس کے لیے جو ڈرتا ہو اللہ سے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتی رہو اللہ سے۔ واعلموا، اور جان لو، انکم، یہ کہ تمہیں الیہ تحشرون، اسی کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، مَن يُعْجِبُكَ، کہ پسند آتی ہے تجھے، قَوْلُهُ، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں وہ گفتگو تمہیں پسند آتی ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہے۔ یعنی علامہ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ زبان سے تو اچھی بات کرتا ہے، لیکن جب اسے کوئی اختیار مل جاتا ہے تو پھر وہ فتنہ و فساد برپا کرتا ہے اور اس کی منافقت پھر ظاہر ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ حاکم بن جاتا ہے، سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تو پھر سرکش ہو کر زمین میں فساد برپا کرتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور تباہ کرتا ہے کھیتوں کو اور نسل انسانی کو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ ہرگز فساد کو پسند نہیں کرتا۔ لہذا وہ لوگ جو اپنی طاقتوں کو بچانے کے لیے، اپنے جھوٹے وقار کو بچانے کے لیے ملک و قوم کا نقصان کرتے ہیں، سودا کرتے ہیں، نسل انسانی کا
ان کے اوپر قرضوں کی بار چڑھا دیتے ہیں اور ملک کی معاشی کمزوری، ملک میں کو معاشی طور پر کمزور کر دیتے ہیں۔ یہ یعنی جب حاکم بن جاتے ہیں تو فتنہ و فساد کرتے ہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب کہا جائے اسے کہ ڈر اللہ سے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کی عزت ڈراتی ہے اسے گناہ کے غرور پر، اکساتی ہے اسے گناہ کے غرور پر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ذاتی وقار اور شخصی عزت کے لیے نہ خدا سے ڈرتا ہے نہ جہنم سے ڈرتا ہے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، تو پھر اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے۔ غیر مشروط اطاعت اختیار کرنے کو اطاعت یعنی سلم یعنی سر جھکانا کہتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ چلو خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر، شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسلام کے اپنے قانون، اپنے ضابطۂ اخلاق اور اس کی مقدس قدریں ہیں، ان کا خیال رکھو۔ اپنی شادی بیاہ میں، اپنی تجارت میں، اپنی زندگی گزارنے میں دوسروں کے رسم، دوسروں کے رواج، دوسروں کے قوانین مت اپنی زندگیوں میں شامل کرو، بلکہ اسلام کے قوانین اور اسلام کے اقدار پر عمل کرو۔ شیطان تمہیں اس راہ پر چلانا چاہتا ہے اور شیطان تمہیں اسلام سے، دین سے دور کرنا چاہتا ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم پھسلنے لگو، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہاں تک کہ آ گئیں تمہارے پاس روشن دلیلیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر وہ تمہاری گرفت کرے گا، کیونکہ وہ سب پر غالب ہے، کوئی اس کے حکم کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ هل ينظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، کہ لے آئے اللہ بادلوں سے، چھائے ہوئے بادلوں کی صورت میں کوئی عذاب، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور ان کا فیصلہ ہی کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے معاملات۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اس نعمت کا صحیح شکر ادا نہ کیا اور اس کا صحیح استعمال نہ کیا، اپنے لیے بھی ہدایت کی راہ ہموار نہ کی اور دوسروں کو بھی اس کی طرف نہ چلایا، تو پھر دیکھ لو ان پرانے کھنڈرات کو اور ان لوگوں پر جن پر بادلوں کے ذریعے عذاب آیا یا فرشتے ان کے اوپر عذاب لائے، وقضی الامر، اور اللہ کا فیصلہ آیا، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے معاملات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔